وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک منافقین کی ان نشانیوں کا، ان علامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے آواز میں فرمائی۔ ان میں کچھ باتیں تو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ اس بات پہ سیخ پا ہوتے تھے جو منافقین تھے، اور آج بھی کیفیت یہی ہے کہ صحابہ کے وقت جو دین تھا اس دین کو ماننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں۔ تو یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح کہ اس پہلے پارے کے آخر میں فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اگر صحابہ کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کو اپنایا تو وہ شخص ایماندار قطعاً نہیں ہو سکتا، العیاذ باللہ۔ تو یہاں بھی ایک بہت بڑی نشانی بیان کی ہے کہ انسان اپنی ذات کو ہی دیکھ لے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح رسول اللہ کی اطاعت کی، آپ کے ایک ایک حکم کی تعمیل کی، حتیٰ کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قربان کر دی۔ کیا ہمارے دل میں بھی ایسا شوق ہے؟ ہم بھی اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں، یا کہ ہمارا ان لوگوں کا طرز عمل ہے جن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے؟ تو جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو آگے سے کہتے ہیں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم اس طریقے سے ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ بیوقوف انہیں اس لیے کہتے تھے کہ صحابہ کرام نہ اپنے مال کی نہ اپنے جان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ یا اس کے رسول کا حکم آ جاتا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتے تھے۔ اور یہ دنیا کی عقلیں رکھنے والے ہمیشہ ایسے لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ کہتے ہیں وہ بیوقوف نہیں، حقیقتاً یہ بیوقوف ہے جنہیں نہ اللہ کی قدر ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہے، کہ جن کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ یہ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، جہاں سے مفاد ملا ان کے ساتھ۔ اب جب کہ بدر کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے عزت بخشی، اس عزت کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمانوں سے پیچھے رہ کے گزارا نہیں ہو سکتا،
جس طرح آج بھی مسلمان معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کو تو یہ لوگ گالی نہیں دے سکتے، یہ اسلام کو برا بلا کہنے کے لیے مولوی کو گالی دیتے ہیں اور بے مقصد۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان کو ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیاطین، شیطن سے ہے، اس کا معنی ہے بود، بہت دور۔ یہ شیطان کو شیطان اسی لیے کہتے ہیں وہ خیر اور بھلائی سے بہت دور ہے، اور ہر وہ شخص شیطان ہے جو منافقوں کو لیڈ کرتا ہے، جو کافروں کو لیڈ کرتا ہے، ہر وہ شخص، وہ جنوں میں ہے یا انسانوں میں، وہ شیطان ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کتنے ہی جن اور شیطان، جو ہے کتنے ہی جنوں اور انسانوں میں ایسے شیاطین ہیں جو انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں ان سے مراد شیطان جو منافقوں کے سردار ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو انہیں صرف مذاق کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ تماشا صرف اسی وقت نہیں تھا، آج بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، ہماری سیاست میں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے علماء میں ہیں۔ بدقسمتی کی بات میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ جب مشرف کا دور تھا اس وقت ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، صرف پنجاب کے 32 علماء، بہت بڑے بڑے جو مختلف مسالک کے بہت بڑے بڑے نام تھے، وہ امریکہ سے پیسے لے کے ان کا کام کرتے تھے۔ یعنی علماء تک میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ نہیں کہ عام لوگوں میں، علماء میں بھی منافق ہیں، یہ سیاسی قیادت میں بھی منافق ہیں، اور جو بھی ایسا کردار کرے، وہ میں کیوں نہیں، جو ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ مسلمانوں میں آ کے ان کا بنتا ہے اور مسلمانوں سے نکل کے دوسروں کا ساتھی بن کے انہیں مذاق اڑاتا ہے ان کا، اللہ رب العزت نے ایسے انسان کو منافق قرار دیا ہے جو نفاق کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی، اپنی بغاوت، اپنی بکواس کے اندر ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، یہ ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور یاد رکھیں یہ ایک حقیقت ہے، منافق آدمی کو کبھی خیر نہیں ملتی، ہمیشہ ذلت ملتی۔ لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ دنیا میں پہلے بھی موجود رہے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، جو اس دلدل میں جا کے سمجھتے ہیں کہ ہم صاف پانی میں نہا رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک بدبودار غلاظت ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وما كانوا مهتدين، اور نہ وہ ہدایت کی طرف آئیں گے، نہ وہ ہدایت پہ ہیں اور نہ وہ ہدایت کے طالب ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی خباثتوں کو، ایسی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ نفاق ایک ایسی علامت ہے جو اللہ کو سخت ناراض کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے غصے اور ناراضگی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔